جلد ان کو پلانٹ کیا جائے گا. اور اس کیمپین کا آغاز آج جامشورو میں نے کیا. اس کے بعد حیدرآباد آنا ہوا اور حیدرآباد ڈویژن کے تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کے حوالے سے جو انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں اس کے اوپر بات ہوئی کہ کس طریقے سے واٹر سینیٹیشن کو، سیوریج کو کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جو وہیکل ایمیشن ہے، جو آلودگی گاڑیوں کے ذریعے ہوتی ہے، اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، سالڈ ویسٹ کے نظام کو کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ سندھ سالڈ ویسٹ کی ٹینڈرنگ کا پروسیس حیدرآباد ضلع کے لیے سٹارٹ ہو چکا ہے اور اپریل کے مہینے میں انشاءاللہ وہ آؤٹ سورس کر دیا جائے گا تاکہ ماڈرن بنیادوں پہ حیدرآباد کے اندر صفائی کا کام کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد کے لیے لینڈ فل سائٹ کی جو زمین ہے اس کو بھی مختص کر دیا گیا. اس کی پوزیشن بھی میونسپلٹی کو ہینڈ اوور کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ جو بھٹے حیدرآباد ڈویژن میں چل رہے ہیں جو کہ ماحول کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کو خراب کرتے ہیں، ان کو سٹریم لائن کرنے کے لیے، ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر حیدرآباد اور ڈی جی سیپا مل کر کام کریں گے تاکہ ان کو پولوشن فری بنایا جا سکے. ہاسپٹل ویسٹ، ہسپتالوں کا جو کچرا ہے، میڈیکل ویسٹ جو ہے، اس کے اوپر بات کی گئی اور اس بات پر آج زور دیا گیا ہے کہ حیدرآباد کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لیول پر انسنریشن پلانٹس لگانے کی ضرورت ہے. جو ابھی انسنریشن پلانٹ ایک لیاقت یونیورسٹی میں چل رہا ہے، اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انوالو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ بڑی تعداد میں میڈیکل ویسٹ کو سیفٹی پیرامیٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے انسنریٹ کیا جائے. پلاسٹک کے بیگس کے حوالے سے بات کی گئی کہ جو کیمپین سندھ حکومت نے کووڈ سے پہلے کراچی شہر میں سٹارٹ کی تھی اور اچھے طریقے سے سٹارٹ کی تھی، اس کو حیدرآباد میں بھی فالو کرنے کی ضرورت ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہمارے نمائندے آئے تھے انہوں نے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ، ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کی، یقین دہانی کرائی کہ وہ جو قانونی ریکوائرمنٹس ہیں ان کی اس کو وہ فلفل کریں گے اور اپنی جو انڈسٹریل ویسٹ واٹر ہے اس کو ٹریٹ کر کے ڈسچارج کریں گے. اور جو سپورٹ ان کو اس حوالے سے حکومت کی ضرورت ہے، سیپا کی ضرورت ہے، سیپا ان کو وہ سپورٹ پرووائڈ کرے گی. اس بات پر زور دیا گیا کہ جو ہماری گرین بیلٹس ہیں، جو خالی زمین ہے، اس کے اوپر پلانٹیشن ایکسرسائز کو مزید مؤثر طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. اور فیصلہ اور احکامات یہ جاری کیے گئے کہ دو چیزیں ہیں، جہاں جہاں نرسری اسٹیبلش کر سکتی ہے ضلعی انتظامیہ وہاں پر نرسری اسٹیبلش کی جائے تاکہ صفائی ستھرائی کی سچویشن بھی بہتر بنایا جائے گا اور شجر کاری بھی، خوبصورتی بھی بہتر طریقے سے ہو سکے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ NHA اور FWO سے بات کی جائے گی کہ آپ نے M9 کی تعمیر کے ٹائم پہ جو آپ کو انوائرمنٹ NOC دی گئی تھی اس کے تحت آپ کو آل تھرو آؤٹ M9 آپ کو پلانٹیشن کرنی تھی، مؤثر طریقے سے پلانٹیشن کرنی تھی، آپ کو اس پلانٹیشن کو یقینی بنانا تھا. تو ڈی جی سیپا اس حوالے سے جو NHA ہے اور FWO سے بات کریں گے اور انشور کریں گے کہ جو پلانٹیشن کی ایکسرسائز ہے یہ M9 کے اوپر افیکٹو انداز سے ہونے کی ضرورت ہے. حیدرآباد شہر کے اندر جہاں جہاں نرسریز قائم کی جا سکتی ہیں اور نرسریز کا قیام وجود میں لایا جائے گا تاکہ ان تمام چیزوں کو بہتر بنایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایشو ٹریفک کے حوالے سے آئیڈینٹیفائی ہوا. ہمارے دوست حیدرآباد چیمبر سے جو آئے ہوئے تھے انہوں نے بتایا، نشاندہی کی کہ حیدرآباد کے لیے ایک افیکٹو ٹریفک مینجمنٹ پلان کی ضرورت ہے جس کی کڑی اس بات سے سٹارٹ ہوگی کہ سب سے پہلے حیدرآباد ضلع کے اندر SP ٹریفک ہونا چاہیے. تو
اس چیز کو بھی نوٹ کر لیا گیا. ڈی سی صاحب اس حوالے سے ریکمنڈیشن حکومت کو بھجوائیں گے اور انشاءاللہ اس معاملے کو بھی ریزالو کریں گے اور حیدرآباد ضلع کے لیے ایک پراپر فل ٹائم ایس پی ٹریفک تعینات کیا جائے گا تاکہ جو ٹریفک کے مسائل ہیں جس سے ایک عام آدمی بری طریقے سے متاثر ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو ریگولیٹ کیا جائے گا. تو فوکس بیسکلی آج تمام انوائرمنٹل ایسپیکٹس کو پرائیورٹائز کرنا تھا, ان کو دیکھنا تھا. اس حوالے سے ڈی جی سیپا نے پریزنٹیشن دی اور جس ایشو کے اوپر بات کی گئی اس کے اوپر جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان سے مشاورت کی گئی. ایک چیز میں بتانا بھول گیا, کوٹری کا جو کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا وہ بھی ڈسفنکشنل ہے. جو ماضی میں انفارچونیٹلی کچھ احکامات ایسے جاری ہوئے, واٹر کمیشن بھی اس میں انوالو ہوا تھا, جس کے بعد وہ ایک کنفیوژن ہے اس کے مینجمنٹ کے حوالے سے اسی طریقے سے چل نہیں پا رہا. تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس حوالے سے بھی جو سائٹ کوٹری ہے اس کی انتظامیہ اگلے ہفتے کراچی میں مجھ سے آ کے ملے گی اور اپنا پروپوزل دے گی کہ کس طریقے سے سائٹ کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں اس کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کو چلا سکتے ہیں اور اپنے انڈسٹریل ویسٹ کو ڈسچارج کرنے سے پہلے اس کو ٹریٹ کریں تاکہ جب وہ ڈسچارج کیا جائے تو وہ ہیزرڈس نہ ہو, وہ نقصان دہ نہ ہو, وہ ٹریٹڈ پانی ہو. تو ان تمام چیزوں کے اوپر بات کی گئی ہے. یہ ایک ایفرٹ سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کر رہی ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کر کہ کس طریقے سے ہم اپنے ماحول کو بہتر بنائیں اور انشاءاللہ پبلک پارٹیسپیشن کے ساتھ, پبلک کوآپریشن کے ساتھ ہم اپنا کردار اور احسن انداز سے نبھا پائیں گے. آخری بات سے میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو اسٹیک ہولڈرز آئے ہوئے تھے انہوں نے آج اس بات پر زور دیا کہ جتنے بھی انوائرمنٹل ایشوز ہیں اس میں ہمیں پبلک اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں عوامی رائے کو استوار کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے یہ پریس کانفرنس بڑی اہم ہے. آپ میڈیا کے جو دوست ہیں ہمارے وہ بڑے اہم ان کا کردار ہے کہ آپ اپنے میڈیا ہاؤسز کے ذریعے, اپنے سوشل میڈیا اینٹیٹیز کے ذریعے آپ خود سوشل موبلائزر ہیں, آپ عوامی رائے کو استوار کریں کہ آپ کو انوائرمنٹ ایشوز کو اپنانا ہوگا. اگر سرکار آپ کو کہتی ہے, ٹریفک پولیس آپ کو کہتی ہے کہ آپ کی گاڑی سے دھواں آپ سب کے لیے نقصان دہ ہے, تو آپ کو مدد کرنی چاہیے اپنی ٹریفک پولیس کی, اپنے اداروں کی. اگر ادارے آپ کو کہتے ہیں کہ پلانٹیشن کرنی ہے اور وہ آپ کو پودے پلانٹ کر کے دیتے ہیں تو ان پودوں کی نگہداشت کرنا, ان کو لک آفٹر کرنا وہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اگر آپ کا بزنس انڈسٹریل واٹر کو ڈسچارج کر رہا ہے وداؤٹ ٹریٹمنٹ تو وہ جو ویسٹ واٹر ہے وہ آپ کی پانی کی لائن میں آ کے ملتا ہے ایونچولی, تو آپ کو ایونچولی نقصان پہنچاتا ہے. تو اگر آپ اپنے ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کریں گے, ریسائکل کریں گے, تو آپ نہ صرف اپنی حکومت کی مدد کر رہے ہوں گے, آپ اپنے ماحول کی مدد کر رہے ہوں گے, بلکہ اپنی مدد کر رہے ہوں گے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری حکومت کی خاص بات ہے PPP, پاکستان پیپلز پارٹی تو ہے بٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, کہ حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تاکہ جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ہم نہ صرف حل کر سکیں بلکہ سسٹینیبل انداز سے, تاکہ لانگ ٹرم لیول پہ ان معاملات کو ہم حل کر سکیں. بہت شکریہ. مظفر صاحب یہ بتائیے کہ حیدرآباد کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو مظفر صاحب پانی سے حد بھی ہو چکی ہیں, آج بھی مظفر صاحب پانی جو ہے شہر میں فراہم کیا جا رہا ہے. اس کے لیے کیا اقدامات آپ لوگ کر رہے ہیں؟ وہاں کا پولیوشن موجود ہے, وائس پولیوشن ہے, آپ کا ادارہ جو انوائرمنٹ ہے وہ اس کی جو کاغذی زیرو ہے, اس کے لیے کیا اقدامات دیے گئے؟ میں آپ کی بات سے تھوڑا اختلاف کروں گا. اگر ایک کارکردگی زیرو ہوتی تو آج جیسے میں صبح پلانٹیشن کی ایکسرسائز پر گیا, اس کے بعد میں ایک انڈسٹری یونٹ کا میں نے وزٹ کیا جام شورو میں, اس کے ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ اسی سیپا کے احکامات کے بعد لگا اور اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. اسی طرح میں کوٹری کے جو انڈسٹریل ایریا ہے اس پہ تواتر کے ساتھ جاتا رہا, وہاں پر انڈسٹریل ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے گئے. تو سیپا ان تمام چیزوں کو انفورس کر رہی ہے, تبھی وہ لگائے گئے. پچھلے دنوں ڈی جی سیپا نے جو یہاں پہ پرائیویٹ ہسپتال ہیں جو کہ اپنی میڈیکل ویسٹ کو پراپر طریقے سے ڈسپوز آف نہیں کرتے, ان ہسپتالوں کو سیل کیا تھا, ان کے خلاف کارروائی کی تھی. اسی طرح وہ بھٹیاں جو کہ ماحول کو آلودہ کرتی ہیں ان کے خلاف کارروائی کی. تو کام کر رہا ہے سیپا, بٹ دقت یہ آتی ہے
کہ سیپا کا جو کام ہوتا ہے نا وہ چھپ کے ہوتا ہے. وہ سیپا کا کام سڑک بنانا, انڈر پاس بنانا نہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے. سیپا کا جو کام ہے وہ تو ماحول میں چل رہا ہوتا ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ سیپا کام نہیں کر رہی, میں یہ کہوں گا سیپا کام کر رہی ہے, لیکن سیپا کو اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا یہاں پر موجود ہونا, سیپا کی ٹیم کا یہاں پر موجود ہونا, وہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ حیدرآباد کے ایشوز کو انوائرمنٹ کے حوالے سے ہم ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو کردار سیپا ادا کر سکتی ہے یا میں بحیثیت کے مشیر وزیر اعلیٰ سندھ کے ادا کر سکتا ہوں, وہ انشاءاللہ ادا کیا جائے گا. حیدرآباد ضلع کی بڑی امپورٹنس ہے سندھ کی سیاست میں, سندھ کی ایڈمنسٹریشن میں. پچھلے دنوں وزیر بلدیات نے بھی بڑا تفصیل کے ساتھ یہاں پر دورہ کیا تھا, اور جو احکامات تھے حیدرآباد کی بہتری کے حوالے سے ان کو ایشو کیا گیا. لیکن میں ضرورت اس بات کو دینا چاہوں گا کہ حکومت کے بہت سارے اچھے اقدامات پبلک کی سپورٹ ریکوائر کرتے ہیں, پبلک کی مدد ریکوائر کرتے ہیں. جب تک وہ اویئرنیس کریٹ نہیں ہوگی تب تک میں سمجھتا ہوں وہ جو سولوشنز حکومت انفورس کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہو پائیں گے. اس لیے میں آپ لوگوں کی مدد چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ اقدامات کو ہائی لائٹ بھی کریں. جہاں غلط کام حکومت کرتی ہے, ہم سے غلطی ہوتی ہے, اس کی نشاندہی کریں. لیکن جو اچھا کام ہو رہا ہے اسپیشلی انوائرمنٹ کے حوالے سے, اس کو آپ کرنے کے لیے ہمارا ہاتھ رہا. تو کی جاتی ہے مگر اس کو پراپر جو رکاوٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے. نمبر ایک چیز یہ. دوسرا یہ کہ مریم بی بی کے بعد ابھی جو ہے اس کا جو بیان ہے, مریم بی بی کا جو بیان ہے, اس کے بعد پی ڈی ایم کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ آپ نے پہلا جو سوال کیا اس پہ بالخصوص جب میں پلانٹیشن کی جگہ پر گیا تھا وہاں پر بھی بات ہوئی اور یہاں پر بھی بات ہوئی کہ پودا لگانا سب سے آسان کام ہے, اس پودے کو تناور درخت میں کنورٹ کرنا اصل کام ہے. اور اس کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کام کرنا پڑے گا. اور میں نے مثال یہ دیتا ہوں ہر جگہ کہ ہم سب کو اپنے بیٹھنے کے لیے سایہ تو چاہیے, اپنی گاڑی کو کھڑا کرنے کے لیے سایہ تو چاہیے, لیکن اس سائے کو کریٹ کرنے کے لیے جو ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم وہ ایفرٹ نہیں کرتے. جہاں جہاں اس وقت انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ پلانٹیشن ایکسرسائز کر رہی ہے وہاں پر ہم یہ سسٹینیبل طریقہ لے کے آتے ہیں کہ ان پلانٹس کو کون لک آفٹر کرے گا. اور آج جو پلانٹیشن کی گئی ہے اس کے اندر اگین ان تمام چیزوں کو بروئے خاطر رکھا گیا. اسی طرح جو میں نے M9 کے حوالے سے بات کی, کیونکہ FWO کو انوائرمنٹ NOC کے ٹائم پر یہ احکامات جاری کیے گئے تھے, ان کا کام ہے نہ صرف وہ پلانٹیشن کرے بلکہ ان پودوں کو لک آفٹر بھی کرے. تو وہ تمام چیزیں جو ہے سیپا انشاءاللہ ان سے انفورس کرائے گا. جہاں تک آپ نے PDM کی بات کی, دیکھیے PDM تھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, جمہوریت کی بقا کی جنگ تھی پاکستان کی اپوزیشن سیاسی جماعتوں کی جانب سے. PDM آج بھی وہیں کھڑی ہے جہاں اس کو کھڑا ہونا چاہیے اور وہ جمہوریت کے ساتھ ہے. PDM کے اندر جو شرکا جماعتیں ہیں وہ کوئی ایک جماعت نہیں ہے, مختلف جماعتیں جن کی مختلف آراء ہیں. نون لیگ استعفے پر زور دیتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئسولیشن کی پالیٹکس کو ریجیکٹ کیا ہے. ہم نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ آپ کو پارلیمان کے ذریعے, پارلیمانی سیاست کے ذریعے آپ لوگوں کے لیے تبدیلی لا سکتے ہیں. 2013 میں جب خان صاحب نواز شریف کے خلاف کھڑے ہوئے تھے تب بھی ہم سڑک پر نہیں گئے تھے, ہم نے پارلیمان کو ترجیح دی تھی. اور ابھی 2018 میں بھی ہم نے پارلیمان کو ترجیح دی, تمام سازشوں کے باوجود. اور وقت نے ثابت کیا کہ یہ PDM کے کچھ قائدین چاہتے تھے, اکابرین چاہتے تھے استعفیٰ دے دو, عمران خان کو زمین خالی چھوڑ دو. اس کے لیے ہم نے ان کو قائل کیا کہ استعفیٰ دو گے تو اس کا فائدہ اس سلیکٹڈ عمران خان کو ہوگا. نتیجہ یہ ہوا کہ PDM نے پاکستان بھر سے بائی الیکشن میں حصہ لیا. صوبہ سندھ ہو, بلوچستان ہو, خیبر پختونخوا ہو, پنجاب ہو, چاروں صوبوں کے اندر جو بائی الیکشن ہوئے آپ نے دیکھا کہ PDM کے امیدوار بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئے اور PTI کے امیدوار کو پاکستان کی عوام نے ریجیکٹ کیا. سینٹ کا جو انتخاب اسلام آباد کی نشست کا ہوا, آپ نے دیکھا کہ PTI کے اپنے ممبران قومی اسمبلی نے IMF کے امیدوار کو ریجیکٹ کیا اور PDM کے امیدوار سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو کامیابی دی. تو وقت نے ثابت کیا کہ اگر آپ زمین کو, میدان کو خالی چھوڑ کے عمران خان صاحب کے لیے چلے جاتے تو وہ تو کوئی اس کے اندر شرم حیا نہیں ہے. وہ تو وہاں بائی الیکشن کرا کے اپنا بندہ سلیکٹ کراتا اور پارلیمان میں کمپلیٹ اپنا کنٹرول اسٹیبلش کر لیتا اور پھر 18ویں ترمیم پر شب خون مارتا, NFC کے اوپر شب خون مارتا, صوبائی خود مختاری کے اوپر شب خون مارتا. بلکہ مجھے تو ڈر یہ ہے اس کو اپنی ذات سے اتنا عشق ہے عمران خان کو کہ کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر لیتا کہ زندگی بھر تک عمران خان ہمارا وزیر اعظم رہے گا. تو آپ مجھے بتائیے کوئی بھی باشعور زیرک
سیاسی جماعت کیسے وہ میدان خالی چھوڑ سکتی ہے اس ایسے لیڈر کے لیے جس نے پچھلے 3.25 سال میں صرف پاکستان کی عوام کا استحصال کیا ہے, پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے. ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. ہمارے فیصلوں نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے فیصلے پی ٹی آئی مخالف تھے اور جمہوریت دوست تھے, عمران خان مخالف تھے اور عوام دوست تھے.